مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آب-e-Kosar کتاب کے کلپ نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہیں. بزرگان-e-Deen رحمہم اللہ المبین کے اقوال جو کہ درود پاک متعلق تھے ہم سن رہے ہیں. ان میں سے قول نمبر 44 حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی مجددی قدس سرہ کا قول ہے، مقاصد السالکین صفحہ 53 کے حوالے سے. فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے سب سیئات حسنات سے تبدیل ہو جاتی ہیں. سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک، فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن میں 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں. روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور 70,000 اور آ جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. جب قیامت کا دن آئے گا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلو میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام کا ارشاد گرامی، القول بدی صفحہ 133. دونوں حضرات علیہم السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے. سیدنا امام شعرانی قدس سرہ کا ارشاد گرامی، افضل الصلوات صفحہ 31. درود پاک کی کثرت کی کم از کم مقدار کے متعلق فرمایا، بعض علماء کا قول ہے کہ کثرت کی کم از کم تعداد 700 بار دن کو اور 700 بار رات کو روزانہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کثرت کی کم از کم مقدار 350 بار دن کو اور 350 بار رات کو روزانہ ہے. نیز فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تھے، اور ہم سرکار سے دینی امور کے بارے میں اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کریں جن کو حفاظ نے ضعیف کہا ہے، اور اگر ہمیں یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں سے شمار نہ ہوں گے. جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے 75 بار سید دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے. خود فرماتے ہیں کہ میں اب تک بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے 75 بار نوازا گیا ہوں، اور جن احادیث مبارکہ کو محدثین نے ضعیف کہا ہے میں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتا ہوں. میزان کبریٰ صفحہ 42 جلد 1 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے. قول نمبر 49 افضل الصلوات صفحہ 31 کے حوالے سے. نیز امام شعرانی نے فرمایا، اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ ہے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا. لہٰذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ محال کا طالب ہے، یعنی یہ ناممکن ہے، ایسے شخص کو حجاب حضرت اندر داخل ہی نہیں ہونے دے گا، اور ایسا شخص جاہل ہے، اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے کی مثال اس کسان کی ہے جو بادشاہ کے ساتھ بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ قول نمبر 50۔ نیز فرمایا اے میرے عزیز، تجھ پر لازم ہے کہ تو درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہوں گے، سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ دوزخ کے زبانیاں یعنی فرشتے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے۔ افضل الصلوات صفحہ 2 کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ حشر میں ڈھونڈا ہی کریں ان کو قیامت کے سپاہی، حشر میں ڈھونڈا ہی کریں ان کو قیامت کے سپاہی، پر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ 51۔ نیز فرمایا اے میرے عزیز، اگر اعمال میں کوتاہی ہو مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہو تو یہ زیادہ نافع ہے اس سے کہ اعمال صالحہ بہت ہوں لیکن سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت حاصل نہ ہو۔ افضل الصلوات صفحہ 31۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل محبت کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی کریں یہاں تک کہ بخت جاگیں اور وہ جانے جہاں خود قدم رنجا فرمائیں اور شرف زیارت سے نوازیں۔ نور بصیرت اعظمیہ عبدالرشید روزنامہ نوائے وقت۔ قول نمبر 53۔ ڈاکٹر عبدالمجید ملک نے علامہ محمد اقبال سے دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استعجاب سے پوچھا وہ کیسے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، اگر آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت 21 اپریل 1988۔